السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس نشست میں ہم توکل، اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسے کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہیں گے۔ توکل، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ، یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہ ایک مومن کے لیے باعث نجات ہے اور ایک مسلمان کے لیے باعث سکون اور راحت ہے کہ اگر وہ یہ اعتماد کرے کہ اللہ تعالیٰ میرا کارساز ہے اور اللہ تعالیٰ میری مدد کرنے والا ہے، اگر اس کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہو جائے تو بہت ساری پریشانیوں اور الجھنوں سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اور اہل ایمان اللہ تعالیٰ پر حد درجے یقین رکھتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے اور انسان عاجز مطلق ہے۔ قادر مطلق جب چاہے جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے، نہ اسباب رکاوٹ بنتے ہیں، نہ موسم رکاوٹ بنتا ہے، نہ زمانہ رکاوٹ بنتا ہے، نہ افراد رکاوٹ بنتے ہیں۔ اگر ایک مومن کا توکل ہو جائے اللہ پر جیسے ہونا چاہیے تو اسے سکون بھی ملے گا اور اس کی وجہ سے وہ کامیابی کی منازل بھی طے کر سکے گا۔ توکل کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ قرآن کریم سورہ آل عمران کی ایک مشہور آیت ہے 173، اس کو آپ دیکھیے، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ مومنانہ انداز کیا ہوتا ہے کہ جب انہیں بتایا گیا کہ دشمنوں کی یلغار ہونے والی ہے، چاروں طرف سے وہ جم رہے ہیں تاکہ ایک مشت تم پر حملہ کریں، تو کیا کہا انہوں نے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارا بھروسہ اعتماد اللہ تعالیٰ پر ہے اور اس سے زیادہ بہتر اور کون کارساز ہو سکتا ہے، وہی مدد کرنے والا ہے۔ اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگیوں میں جگہ جگہ قدم قدم پر آپ اسی توکل کو دیکھیں گے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ جگہ جگہ آپ کو دکھائی دے گا۔ اور یہ ایمان کا ایک حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا اس قدر یقین ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی ساری زندگی آپ دیکھیے، جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا انہیں معلوم تھا کہ آگ انسان کو کیا کرتی ہے، لیکن حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ اتنا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرنے والا ہے، وہی کارساز ہے اور وہ کافی ہے میرے لیے۔ اس کے بعد ویسے ہی ہوا، یہ یقین تھا کہ اس کے بعد آگ کی جلانے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں گل و گلزار بنا دیا گیا۔ حالانکہ آگ جلاتی ہے مگر حسبنا اللہ جو ہے وہاں پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام محفوظ حالت میں باہر نکل آئے۔ پھر ان کے لیے یہ حکم نامہ جاری کیا گیا کہ تم وطن چھوڑ کر چلے جاؤ، دیش سے نکالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، وہی حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہ اللہ تعالیٰ پر میرا بھروسہ ہے، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا، میں اللہ کے لیے تو کر رہا ہوں یہ سب کچھ۔ روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں لا کر مکہ مکرمہ میں بسایا، ان کے بچوں کو، اور وہاں سے ایک نئی تاریخ رقم ہوئی کہ حضرت ابراہیم اور ان کے چھوٹے سے کنبے کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے وہاں پر محفوظ فرمایا۔ نہ صرف محفوظ فرمایا بلکہ ان کی شان اور عظمت کتنی اونچی اور کتنی بلند ہو گئی۔ یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہے کہ اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، تو اللہ تعالیٰ ضائع تھوڑی ہونے دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، وہ فرعون جیسے ظالم و جابر کے دربار میں بلا خطر گھس گئے، اس کے سامنے کلمہ حق پیش فرمایا، اس کے بعد اس کی طرف سے جو مخالفت ہوئی اس کو بھی برداشت کیا، اپنی قوم کو لے کر نکل رہے تھے، تو جس راستے پر وہ چل پڑے اس راستے کا اینڈ ہو رہا تھا سمندر پر۔ اب فرعون کو جب معلوم ہوا، وہ اپنے لشکر کے ساتھ
غیظ و غضب میں پاگل ہوا جا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور مٹھی بھر جماعت ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن رہی ہے، لہٰذا ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ اس جذبے سے وہ نکلا اور ان کو فالو کر رہا تھا۔ ایک موڑ پر جب وہ پہنچے تو سامنے سمندر، پیچھے فوج۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے وہاں کہا، موسیٰ یہ تم نے کیا کیا کہ اگر ہم پیچھے مڑتے ہیں تو فوج ہمیں قیمہ قیمہ کر دے گی، بوٹی بوٹی کر دے گی، اور اگر آگے بڑھتے ہیں تو سمندر ہمارے آگے ہے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ ہم وہیں پر رہتے، ظلم و ستم برداشت کرتے، زندہ تو تھے۔ اس وقت نبی کا ایمان دیکھیے، حضرت موسیٰ بھی وہی منظر دیکھ رہے تھے مگر مومنانہ انداز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالی ہمیں ضائع کر دے، اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ دیکھا ایمان، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے گا، اور نکالا راستہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا گھس جاؤ سمندر کے اندر، اور وہ سمندر ان کے لیے راستہ فراہم کر دیا، اور وہی سمندر فرعون اور اس کے لشکر کے لیے قبرستان ثابت ہوا، اسی میں ڈوب کر وہ مرے۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی وہاں پر مدد کی۔ اللہ پر کوئی بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ کیسے راستے فراہم کرتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ وہ انسان جو اس پر اعتماد اور بھروسہ توکل کرے، اس کو ضائع کیسے کرے گا وہ؟ اور یہی کچھ انداز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے آپ نے جگہ جگہ قدم قدم پر اس کا مظاہرہ کیا۔ غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کے موقع پر پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ جب دیکھا انہوں نے کہ مشرکین فالو کرتے ہوئے غار تک پہنچ گئے، اب کیا ہوگا؟ اگر پکڑ لیے گئے تو پھر ہماری دونوں کی خرابی ہے۔ اور حضرت ابو بکر اپنی جان سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈر رہے تھے، لیکن ایک نبی کا ایمان، ایک نبی کا بھروسہ اور توکل اللہ تعالیٰ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی اس نازک موقع پر، جبکہ دشمن بالکل سامنے ٹھہرا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، بالکل قریب پہنچ رہے ہیں، آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اور اگر وہ نیچے دیکھ لے تو یہ نیچے غار میں ان دونوں کو آسانی کے ساتھ وہ دیکھ سکتا ہے۔ مگر اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جو ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ پر ہمارا یقین، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر کارساز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مشرکین کو وہاں سے پلٹا دیا کہ وہ غار تک پہنچے مگر نیچے نہیں دیکھے، وہاں سے واپس ناکام و نامراد مکے کی طرف لوٹ گئے، اور مسلمان بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ اور یہی اگر آپ سورہ کہف میں پڑھیں، صرف انبیاء کرام کے ساتھ نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو خضر کا واقعہ پیش آیا، اس کے اندر ایک وہ جو دیوار گر رہی تھی جس کو بنانے کی وہاں بات ہوئی، غور طلب نقطہ اس میں یہ ہے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ اس کے نیچے کنز خزانہ تھا وہ یتیم بچوں کا جن کے والد نیک تھے۔ یعنی والد کی نیکیاں یتیم بچوں کے لیے بھی کام آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اس والد کو نہیں بلکہ اس بچوں کے خزانے کی بھی حفاظت فرمائی۔ توکل، اعتماد، والد کا انتقال ہو گیا تو بچوں کو کیا ملے گا؟ یتیم یسیر بچے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے خزانے کی تک حفاظت فرمائی اس دیوار کے ذریعے سے، کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر نے وہ دیوار بنائی تاکہ وہ دیوار کے نیچے خزانہ جو ہے یتیم بچوں کا محفوظ رہے، اس لیے کہ ان کے باپ نیک تھے۔ نیک باپ کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے محفوظ فرمایا، ان کی اولاد کو بھی ضائع ہونے نہیں دیا۔ توکل کرنے والوں کی بات۔ اور ایک مشہور حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص باتوں کی کچھ وصیت فرمائی۔ ان میں ایک یہ ہے، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ بچے تم اللہ کی حفاظت کرو، مطلب اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔
اور اگر تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے تو ایسے پاؤ گے جیسے ہر جگہ اللہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے، تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ ساتھ ہے یعنی اللہ کی مدد ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی کسی مرحلے پر ضائع ہونے نہیں دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ خصوصی تاکید اور وصیت فرمائی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو توکل کا فائدہ ہے، اللہ پر بھروسہ، اعتماد، اس کا فائدہ ہر جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو انبیاء کرام کے بعد نیک اور متقی پرہیزگار لوگ ہیں، وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم ایک اور بات بھی بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ توکل کا مطلب جو ہماری سوسائٹی میں رائج ہو گیا ہے کہ توکل کا مطلب اسباب، وسائل، سورسز اس کو استعمال نہ کریں، یہ غیر اسلامی تصور ہے، یہ غلط۔ اگر یہی بات ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر کے موقع پر مدینہ منورہ چھوڑ کر اتنا دور کا سفر نہیں کرنا پڑتا۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ نے جنگ، اس کی جو تدبیر ہے وہ کی، حتیٰ کہ ایک پہاڑی درے کے اندر آپ نے خطرہ محسوس کیا تو وہاں 50 صحابہ کرام کو متعین فرما دیا۔ جنگ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ منورہ کے حساس علاقوں میں ایسا بڑا گڑھا کھدوا دیا گیا تاکہ آسانی سے وہ کراس کر کے اندر نہ آ سکیں۔ یہ حفاظتی تدابیر کیوں اختیار کی جا رہی تھیں؟ اگر یہ توکل کے خلاف ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کیوں جاتے؟ اگر یہ توکل کے خلاف ہوتا احد کا اتنی باریک بینی سے جائزہ کیوں لیا جاتا؟ اگر یہ توکل کے خلاف ہوتا تو غزوہ خندق کے موقع پر یہ سب چیزیں اور وسائل کیوں استعمال کیے جاتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قطعاً توکل کے خلاف نہیں بلکہ عین توکل ہے کہ اسباب اور وسائل کو پورا استعمال کیا جائے، مگر اسباب پر بھروسہ نہ کریں۔ جیسے ایک صاحب تشریف لائے، اونٹ کو ویسے ہی چھوڑ کر اور کہا کہ اللہ کے بھروسے پر میں نے چھوڑ دیا ہے، کہا کہ یہ توکل کا غلط مطلب ہے۔ اعقلها فتوکل علی اللہ، پہلے اس کو باندھیے پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے، پہلے گاڑی ٹھیک رکھیے پھر ڈرائیونگ کیجئے۔ یہ نہیں ہے کہ ٹوٹی پھوٹی گاڑی لے لے اور کہیں اللہ پر بھروسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خودکشی کی بات نہیں کی، آگ میں ہاتھ ڈالیں اور کہیں کہ اللہ چاہے تو نہیں جلائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا۔ اسباب استعمال کیجئے مگر بھروسہ اسباب پر نہیں، اللہ تعالیٰ پر رکھیے، یہ سنت ہے اور یہ صحیح توکل ہے۔ حاضرین، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا، دیکھتے رہیے پروگرام، تھوڑی سی دیر کے بعد آتا ہوں۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے سے پہلے توکل، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ ایک مومن کا بھروسہ ہر حال میں اور ہر صورت میں اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر غیر متزلزل یقین انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی دلا سکتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ پر اسی طرح کا بھروسہ اور اعتماد کیا کرتے تھے۔ انبیاء کرام کے بعد سلف صالحین کا بھی یہی انداز اور یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ اسباب اور وسائل کا محتاج نہیں ہے، وہ جب چاہے، جیسے چاہے، جس کو چاہے وہ نواز سکتا ہے۔ مگر بعض لوگوں نے اللہ پر بھروسے کا یہ مطلب سمجھا کہ تم اسباب کو اختیار نہ کرو، وسائل کو اختیار نہ کرو، ان چیزوں کی پرواہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ مدد خود بخود کر دے گا۔ یہ بھی توکل کا بڑا غلط قسم کا استعمال ہے کہ آپ اسباب پورے استعمال کریں جیسے کہ انبیاء کرام نے کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے کیا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری اس کے اطراف گھومتی ہوئی دیکھیں گے، جو اسباب میسر تھے ان کا صحیح استعمال کیا اور اس کے بعد اسباب پر بھروسہ نہیں کیا کہ میرے پاس اسباب ہیں، نہیں، یہ اسباب ہیں مگر اس میں نتیجہ ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ اسباب کو پہلے استعمال کریں اور بھروسہ اسباب پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر رکھیں۔ کار آپ کی، سواری آپ کی ٹوٹی پھوٹی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہے تو پہنچ جائیں گے، یہ توکل کے خلاف ہوگا۔
آپ گاڑی ٹھیک کریں، چلانے والا ٹھیک ہو، پھر اس پر بیٹھ کر دعا پڑھیں کہ یا اللہ میں نے اپنی حد تک کوشش کی ہے، اب منزل تک پہنچانا یہ تیرا کام ہے، میرا بھروسہ اسٹیئرنگ پر نہیں، گاڑی پر نہیں، بلکہ گاڑی دینے والے رب پر ہے۔ اس کو کہتے ہیں توکل، اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر صحیح بھروسہ اور اعتماد۔ اور اس چیز کی ہمیں مختلف جگہوں پر مختلف موقعوں پر ضرورت پیش آتی ہے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد بھی کرتا رہے، اس کی تعلیم، اس کے حکم اور اس کے معنی پر غور بھی کرتا رہے۔ بڑا اطمینان نصیب ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ بڑی سے بڑی مشکل، سخت سے سخت پریشانی کے باوجود اگر وہ کہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے، تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کی مدد کرے گا۔ وہ مدد کے لیے غیب سے اس کے دروازے کھول دے گا۔ سورہ توبہ کے آخری حصے میں، بلکہ آخری آیت، اس کو بھی ہم یاد کریں اور اس کا ورد کرتے رہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ اللہ کافی ہے میرے لیے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کسی بھی معنوں میں، میرا اسی پر اعتماد ہے، علیہ توکلت، میرا بھروسہ توکل اسی پر ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کوئی معمولی قدرت نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، کائنات پوری کی پوری اس کے کنٹرول میں ہے۔ جب اتنا بڑا رب، اتنی بڑی طاقت اور قدرت کا رب، اس پر اگر میرا بھروسہ ہو تو پھر مجھے کیا غم ہو سکتا ہے، مجھے کس کا ڈر ہو سکتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کو بھی ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، خاص طور پر جیسے حدیث میں بتایا گیا، صبح اور شام 7 مرتبہ آدمی اس کو پڑھے۔ اور اگر اس کے ساتھ ایک اور چیز، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے کوئی چیز مجھے زمین و آسمان کی نقصان نہیں پہنچا سکتی، یعنی جو اللہ نے مقدر کیا وہی ہوگا، اس کے ہٹ کر کوئی چیز نہ مجھے فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ مجھے کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ بتایا گیا کہ وہ مختلف آفتوں سے، بلاؤں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں، کیونکہ اس کا بھروسہ، اس کا توکل اللہ تعالیٰ پر مضبوط سے مضبوط تر ہو گیا۔ بنی اسرائیل قدیم زمانے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کی ایک عجیب سی کہانی، آپ بیتی، یا اس کو واقعہ کہہ لیں آپ، صحیح بخاری کے اندر مختلف جگہوں پر مختلف ابواب میں امام بخاری نے اس واقعے کو بیان کیا کہ زمانے قدیم میں ایک شخص تھا، اس کی کوئی اپنی ضرورت تھی، وہ کسی گاؤں میں گیا اور وہاں اس نے کسی سے قرض کا مطالبہ کیا، تو اس نے کہا کہ کوئی ضمانت، کوئی جاننے والا، کوئی گارنٹر، کس بنیاد پر میں دوں تم کو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے سخت ضرورت ہے اور میں کسی کی گارنٹی تو ابھی نہیں لا سکتا، لیکن اللہ رب العالمین کی گارنٹی دیتا ہوں میں۔ خیر کا زمانہ تھا، اس نے اللہ کا حوالہ دیا، وہ بھی نیک دل آدمی تھا، اس نے اس کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، جب تم نے اللہ تعالیٰ کا حوالہ دیا ہے تو میں دیتا ہوں تم کو۔ وہ چلا گیا، اس کی نیت صادق تھی کہ میں جو لے رہا ہوں وقت مقررہ سے پہلے اس کو دے دوں گا میں واپس۔ اپنا کام اس کا پورا ہو گیا، مگر اتفاق کی بات ہے وہ دریا کے پار رہتا تھا، اس کا آخری جو دن دینے کا، پیمنٹ کرنے کا تھا، تو اتفاق کی بات ہے کہ دریا میں طغیانی آ گئی، اب وہ وہاں جا نہیں سکتا تھا۔ اب بڑا پریشان ہوا کہ میں کیا کروں، کیونکہ اگر میں نہ دوں تو جھوٹا ثابت ہوں گا، اور اللہ کے نام پر مجھے دیا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا جو ریفرنس میں نے استعمال کیا اس کو کسی طریقے سے خراب ہونے نہیں دوں گا۔ بڑی کوشش کی اس نے، لیکن چونکہ طغیانی اتنی تھی کہ وہ کشتی کے ذریعے پار نہیں ہو سکتا تھا، وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اور دوسری طرف وہ آدمی آ کر ٹھہرا کہ شاید وہ کشتی میں یا کسی طرح آئے اور میرا پیسہ واپس کر دے، لیکن وہ دیکھا جب سورج ڈوب رہا ہے کوئی چیز نہیں آئی۔ اب اس کا تھوڑی سی تکلیف ہوئی کہ اس نے اللہ کا حوالہ دیا، اللہ کا نام لے کر لیا قرض، اور بروقت واپس نہیں کیا، آج کا وعدہ تھا، تو بڑا اس کے ذہن و دماغ میں خیالات آ رہے تھے۔ اتنے میں اس نے ایک فیصلہ کیا، یعنی ادھر لینے والا آیا ہوا ہے، ادھر دینے والا تڑپ رہا ہے، راستہ جانے کا بند ہے، تو اس نے اس میں یہ کیا کہ اپنے کچھ درہم جو ہیں، جو بھی جتنے باقی تھے،
ایک درخت کی لکڑی لے کر اس میں سوراخ کیا ایک خاص طریقے سے، اور اس کے اندر وہ درہم رکھ دیے، اور اس کے بعد اس کو بند کر دیا، بند کر کے اللہ کا نام لے کر کہ یا اللہ میں نے تیرا حوالہ دے کر یہ قرض لیا ہے، اگر تو چاہے تو یہ لکڑی اس تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ لکڑی اس نے ڈال دی اس کے اندر، اور دریا میں چونکہ طغیانی تھی وہ لکڑی بہتی چلی گئی، اور وہ آدمی چونکہ وہاں کنارے ٹھہرا ہوا تھا، جب سورج غروب ہونے کو تھا بڑا مایوس ہوا، بہت افسوس ہوا اس کو کہ اس نے اللہ کا نام لیا اور لیکن واپس نہیں لایا پیسے۔ پھر وہ جب واپس جا رہا تھا تو اس نے دیکھا ایک لکڑی ہے، تو اس نے کہا چلو لکڑی جلانے کے لیے کام آ جائے گی، اچھی لکڑی لگ رہی ہے، تو وہ لکڑی اٹھا لیا، اور وہ لکڑی کندھے پر رکھ کر خیالات میں گم کہ مجھے دھوکا ہو گیا، اس نے بے ایمانی کی، اسی طرح سے وہ گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد جب اس نے وہ لکڑی وہ کاٹی تو اس نے دیکھا اس میں سے تو درہم نکلے، اور وہ اتنے ہی تھے جتنے اس نے اس کو دیے تھے۔ بڑا تعجب ہوا، یہ درہم، لکڑی، دریا، کیا ماجرا ہے؟ سمجھ میں بات نہیں آئی اس کی، اور وہ آدمی اس کی نیت اچھی تھی۔ جب دریا کی طغیانی ختم ہوئی وہ آیا، اور آنے کے بعد اس نے وہ پیسے پھر سے دوبارہ اس کو دیے کہ شاید ملے یا نہیں ملے۔ اس نے کہا کہ میرے بھائی پہلے بتاؤ کہ کوئی لکڑی میں تم نے کوئی پیسے ڈالے تھے؟ تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ اس کا مطلب لکڑی پہنچ گئی تم تک؟ تو اس نے کہا کہ ایسے واقعہ ہوا، لکڑی تو مجھ تک پہنچ گئی۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے ہی وہ لکڑی ڈالی تھی اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے توکل پر، مگر یہ نیت بھی میں نے کی تھی کہ جب بھی دریا کی طغیانی ختم ہوگی میں آؤں گا، اور اگر نہیں ملے تم کو پیسے تو دے دوں گا۔ یعنی اس کا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اسباب بنا دیتا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کامیابی فرماتا ہے۔ تو ایک مومن کے لیے ضروری ہے ہر صورت میں، ہر حال میں، ہر کام پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، وہ مسبب الاسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔